بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم نظم ملمہ کی انگوٹھی اس کا سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کو کہانی کی صورت میں تحریر کیجیے۔ یہ آپ بچوں نے خود لکھنا ہے۔ پہلے نظم کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں کہانی کی صورت میں نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں۔ جیسے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، 2 چاندی کی انگوٹھیاں تھیں، ان میں سے ایک انگوٹھی پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تو وہ اپنی چمک دمک دیکھ کر اپنی اصلیت بھول گئی اور اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس نے جب اپنے اور چاندی کی انگوٹھی کے درمیان فرق دیکھا تو اسے اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم گھٹیا ذات کی ہو اور کم قیمت ہو، جبکہ میں رتبے اور خاندان میں اونچی ہوں اور چمک دمک اور قیمت میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر ہوں، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ چاندی کی انگوٹھی نے جب ملمہ کی انگوٹھی کی باتیں سنی تو اسے جواب دیا کہ یہ جو تمہاری چمک دمک ہے اس پر غرور مت کرو، یہ چمک دمک 2 دن میں اتر جائے گی اور تمہاری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی، اور اصلیت ظاہر ہونے پر تمہیں سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے تمہیں میں نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی حقیقت کو پہچانو اور جو سچ ہے اسے تسلیم کرو، کیونکہ سچائی اور حقیقت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ جھوٹے کو ہمیشہ ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم کیا لکھیں گے؟ سانچ کو آنچ نہیں۔ اور دوسرا بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ یہ تو تھا سوال نمبر 2، اسے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3، درج ذیل اشعار کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ نثر سے کیا مراد ہے؟ شعر بچوں کو پتہ ہے کہ 2 لائنوں پر ہوتا ہے، اور اس شعر کو جب ہم سادہ جملے میں تبدیل کر دیں گے، عام گفتگو میں تبدیل کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نثر۔ نثر لکھتے ہوئے ہمیشہ چھوٹے جملے لکھیں، ہر جملہ بامعنی اور اپنی جگہ پر مکمل ہونا چاہیے، اور ہر جملے کا اپنے سے اگلے جملے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ تو تھا نثر کا طریقہ۔ آئیے اب پہلے شعر کی نثر کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا گھرانہ، وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹھکانہ۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس پیج پر نثر لکھ دی ہے تاکہ جب آپ نثر کریں تو آپ کو یہاں سے دیکھ کے مدد مل جائے۔ اب اس شعر کی نثر کیسے لکھیں گے؟ میں اونچی قوم کی ہوں اور میرا گھرانہ بڑا ہے، جبکہ وہ گھٹیا ذات کی ہے اور اس کا ٹھکانہ نہیں۔ شعر 2 لائنوں پر تھا، لیکن نثر کو میں نے سیدھا جیسے عام سنٹینس یا عام جملے میں تبدیل کرتے ہیں ایسے لکھا، اور جب ایک لائن ختم ہو گئی تب اگلی لائن پر آئی۔ دوسرا شعر ہے، میری سی چمک اس میں نہ میری سی دمک ہے، چاندی ہے کہ ہے رانگ مجھے اس میں بھی شک ہے۔ اس میں میری سی چمک دمک نہیں ہے، مجھے اس میں بھی شک ہے کہ یہ چاندی ہے کہ رانگ ہے۔ تیسرا شعر ہے، سچے کی تو عزت ہی بڑھے گی جو کریں جانچ، مشہور مثل ہے کہ نہیں سانچ کو کچھ آنچ۔ اب اس کی نثر ایسے کریں گے، جو جانچ کریں تو سچے کی عزت بڑھے گی، اور مثل مشہور ہے کہ سانچ کو کچھ آنچ نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نثر اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اس کے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ متضاد کا مطلب کہ الٹ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے گھٹیا، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ بڑھیا۔ انصاف، ناانصافی، ذلت، عزت،
अहमक अक्लमंद, खरा खोटा, असल नकल, ऊंची नीची। सवाल नंबर 5 है, द झैल के 3 हम काफ़िया अल्फाज तहरीर कीजिए। हम काफ़िया किसे कहते हैं? जिनको बोलें तो आवाज़ एक जैसी आए। पहला लफ्ज़ है बोल, झोल, खोल, तोल। घराना, टिकाना, पुराना, चुराना। जल, बल, कल, चल। निखरना, उभरना, संवरना, मरना। सारी, तुम्हारी, जारी, अलमारी। ये दोनों काम सवाल नंबर 4 और 5 बच्चों ने बुक पे करना है। ये था हमारा आज का काम। और सवाल नंबर 3 और 2 ये आप बच्चों ने नीट कॉपी पर करना है और उसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।